السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس اردو ادب کے تعلق سے ہے۔ اردو کی ادبی اصناف اور اردو کی ادبی تاریخ کے تعلق سے بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 بہار ایس ٹی ای ٹی جن کا ابھی ایگزام چل رہا ہے، اور یو پی الٹیگریٹ اور اس کے علاوہ دیگر کئی صوبے میں کئی جگہوں پر جو ہے اردو کا ایگزام ہوا کرتا ہے، ان سبوں کے لیے یہ کلاس کافی اہم ہونے والا ہے۔ 50 اہم اور چنندہ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ این سی ای آر ٹی اور ایس سی آر ٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے سوالات آتے ہیں۔ ٹھیک پچھلے کلاس کی طرح آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ این سی آر ٹی اور ایس سی آر ٹی کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے سوالات آئیں۔ شروع کرنے سے پہلے، حالانکہ ہم اتنا کہتے نہیں ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کے مطلب کا سوال آپ کو ملتا ہے، آپ کو اس سوال سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو ضرور لائک کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات کہ اگر آپ کو اس کلاس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں، فری میں آپ کو یہ پی ڈی ایف مل جائے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کلاس نمبر 26 سے ہے، حالانکہ کلاس نمبر 2 ہم نے لکھا ہے یہاں پہ۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے اس نوعیت کا جو ہے پی ڈی ایف نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر 5 آپشن ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور کم سے کم وقت میں زیادہ سوالات آپ کے سامنے آ بھی جائیں، اسی لیے ایک سوال اور ایک جواب آپ کے سامنے رہے گا، اور اس طرح سے چیزیں یاد بھی رہتی ہیں۔ خواہ مخواہ کے الجھن میں 5 سوالات 5 آپشن کے الجھن میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ ایک سوال ہو اور ایک جواب ہو، اور بیچ بیچ میں کبھی اس طرح کا بھی جو ہے، جیسے اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، ایک سوال ہوگا اور 5 آپشن ہوگا، اس طرح سے بھی جو ہے بیچ بیچ میں کبھی کلاس ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے طرح کے نظم ہوا کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں، تو 5 قسمیں بتائی جاتی ہیں حیت کے اعتبار سے، اور وہ 5 قسمیں ہیں، حالانکہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 4 ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ہے، کئی کتابوں میں ہم نے دیکھا الگ الگ، ٹھیک ہے؟ لیکن این سی آر ٹی میں جو ہے یہ 5 قسمیں حیت کے اعتبار سے نظم کی بتائی جاتی ہیں، وہی آپ کے سامنے پیش ہے۔ تو حیت کے اعتبار سے نظم کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ 5 قسمیں ہیں کیا ہیں، یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلا ہے پابند نظم، اور دوسرا طویل نظم، تیسرا معرہ نظم، چوتھا آزاد نظم، اور 5واں نثری نظم۔ یہ 5 اقسام ہیں نظم کی حیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟
طویل نظم کسے کہتے ہیں، معرہ کیا ہے، آزاد نظم کیا ہے، نثری نظم کیا ہے، ایک ایک کر کے آپ کو ہم زبانی طور پر یہاں پہ ہم جو ہے بتانے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو پابند نظم کیا ہے، ایسی نظم جس میں وزن اور بحر، وزن بحر ایک ہی چیز ہے، تو ایسی نظم جس میں وزن و بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب، وزن و بحر کا استعمال اور قافیوں کی ترتیب، قافیے جو ہوتے ہیں نظم کے اندر، تو وزن و بحر اور قافیوں کی ترتیب مقررہ اصول کی پابندی، اصولوں کی پابندی کی جاتی ہو، ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں وزن و بحر ایک بات، دوسری بات کہ قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصول کی پابندی کی جاتی ہے۔ اب مقررہ اصول کیا ہے؟ مقررہ اصول یہ ہے کہ پابند نظم میں تمام مصرے برابر کے ہونی چاہیے، تمام مصرے برابر کے ہونی چاہیے، اور اس میں وزن و بحر کے ساتھ، وزن اور بحر کے ساتھ، حالانکہ وزن بحر ایک ہی چیز ہے، جیسا کہ ابھی ہم بتائیں آپ کو، وزن و بحر کے ساتھ قافیوں اور ردیف کی پابندی ضروری ہے۔ تمام مصرے برابر ہوں، پابند نظم میں تمام مصرے برابر ہوں، اور وزن و بحر کے ساتھ قافیوں اور ردیف کی پابندی ضروری ہو، یہ ہے پابند نظم۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نمبر ہے طویل نظم۔ طویل نظم کسے کہتے ہیں؟ طویل نظم کہتے ہیں خیال کا تدریجی ارتقاء، خیال کا تدریجی جو ہے ارتقاء طویل نظموں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے اندر خیال کا تدریجی ارتقاء پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف خیال کا تدریجی ارتقاء جو ہے مختصر نظم میں نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ طویل نظم کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ دوسری قسم ہوئی، اور اسی طرح سے تیسری قسم جو ہے آزاد نظم ہے، معرہ نظم۔ تیسرا نمبر ہے معرہ نظم۔ معرہ نظم کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہو، جس کے تمام مصرے برابر ہوں، ٹھیک پابند نظم کی طرح معرہ نظم کی بھی تمام مصرے برابر ہوتے ہیں، مگر خلاف بات کیا ہے؟ مگر اس کے اندر قافیے کی پابندی نہ ہو، تمام مصرے برابر ہوں جیسا کہ پابند نظم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح معرہ نظم میں بھی تمام مصرے برابر ہوتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قافیہ اور ردیف کی پابندی پابند نظم میں ضروری ہے، مگر معرہ نظم میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اسی لیے انگریزی اصطلاح میں اس کا جو نام رکھا ہے وہ بلینک ورس کہا ہے، بلینک ورس۔ ٹھیک ہے، تو معرہ نظم ایک تیسری قسم ہو گئی، نظم کی حیت کے اعتبار سے تیسری قسم معرہ، اور چوتھی قسم جو ہے وہ ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے پابند نظم میں کیا ہے؟ قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری ہے، مگر آزاد نظم میں، ٹھیک ہے، اور معرہ نظم میں، آزاد نظم اور معرہ نظم میں سیم بات کیا ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ارکان بحر میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ پابند نظم میں مصرے برابر ہوتے ہیں، ارکان برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آزاد نظم میں نہ تو قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ارکان اور بحر جو ہے ایک ہوتے ہیں، بلکہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔
برابر کے نہیں ہوتے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اسی لیے اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اس میں ارکان بحر جو ہے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خاص قسم کا آہنگ اور ترنم پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم کہنے کی وجہ نہ تو قافیے کی پابندی، نہ ہی ردیف کی پابندی، اور نہ ہی ارکان و بحر میں برابری، اسی لیے یہ آزاد نظم ہے۔ اور فرانس میں آزاد نظم کا نام ورس لائبر یا ورس لیبر جو بھی ہو، یہ انگریزی اصطلاح ہے۔ فرانس میں اسے آزاد نظم کو جو ہے ورس لیبر کہا جاتا ہے، اور انگریزی اصطلاح میں آزاد نظم کو فری ورس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فری ورس۔ تو یہ ہے آزاد نظم کے تعلق سے۔ اب پانچویں قسم جو ہے وہ نثری نظم ہے۔ نثری نظم کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں ردیف، قافیہ اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی ہو، ٹھیک ہے، وزن کی پابندی نہیں ہوتی ہو، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نظم چھوٹی بڑی نثری مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک، اس کے اندر نہ تو قافیہ ہوتی ہے، نہ تو ردیف ہوتی ہے، اور نہ ہی وزن کی پابندی ہوتی ہے۔ یہ پانچ قسمیں جو ہے حیت کے اعتبار سے نظم کی تھی۔ اب آگے دیکھیے دوسرا سوال ہے، کس نظم میں وزن و بحر کے ساتھ قافیوں کی پابندی ضروری ہے؟ بالکل اس کا درست جواب پابند نظم۔ اور تیسرا سوال ہے آدمی نامہ، ٹھیک ہے، آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، روٹیاں، یہ تین نظمیں یہاں پہ، آدمی نامہ، برسات کی بہاریں اور روٹیاں، ٹھیک ہے، کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یہ تین نظمیں ہیں، اور یہ تینوں نظمیں کس کی ہے؟ بتائیے، تینوں نظمیں کس کی ہے؟ یہ تینوں نظمیں جو ہے نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم ہے۔ کس کی؟ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی، یہاں پہ لکھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا سوال ہے مٹی کا دیا برسات، مناجات بیوا، کس حیت میں؟ یہاں پہ بھی تین نظمیں اس سوال کے اندر، ٹھیک ہے، مٹی کا دیا برسات مناجات بیوا کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یہ بھی جو ہے ٹھیک آدمی نامہ، برسات کی بہاریں اور روٹیاں کی طرح یہ بھی پابند نظم میں لکھی گئی ہے، ٹھیک۔ پانچواں سوال ہے نئی تہذیب، اور یہ نظم کس کی ہے؟ مناجات بیوا، برسات اور مٹی کا دیا، یہ الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ کس کی؟ الطاف حسین حالی کی، یہ حالی کی نظم ہے، الطاف حسین حالی کی یہ نظم ہے۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ نئی تہذیب، مسی میں بدن، جلوہ دربار دہلی، مسی میں بدن، جلوہ دربار دہلی کس حیت میں لکھی گئی؟ یہاں پہ بھی تین نظم آپ کے سامنے، نئی تہذیب، مسی میں بدن، جلوہ دربار دہلی، یہ بھی پابند نظم میں لکھی گئی ہے، پابند نظم میں یہ پابند نظم کی حیت میں یہ نظمیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ نظم جو ہے، یہ نظم اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ کس کی؟ اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی، ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی کی یہ نظم ہے، ٹھیک۔ اگلا سوال دیکھیے، چاند اور تارے، پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد کس حیت میں لکھی گئی نظمیں ہیں؟ کس حیت میں لکھی گئی نظمیں ہیں؟ یہ بھی پابند نظم میں
جو سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے، ایک دم سوچنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی پابند نظم میں لکھی گئی ہے، بس آپ کو یاد کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ 7واں سوال ہے آواز ہے قوم رامائن کا۔ اچھا، یہ نظم کن کی ہے؟ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ کس کی؟ علامہ اقبال کی یہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم 7واں سوال ہے آواز قوم رامائن کا ایک سین اور حب وطن۔ یہاں پہ بھی 3 نظم آپ کے سامنے کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یہ بھی پابند نظم کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ نظم کس کی ہے؟ یہ نظم کس کی ہے؟ یہ نظم چک بست کی ہے۔ کس کی ہے؟ چک بست کی یہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ آواز قوم رامائن کا ایک سین اور حب وطن، یہ چک بست کی نظم ہے۔ 9واں سوال ہے نون میم راشد کا شمار۔ نہیں، ایک سوال چھوٹ رہا ہے۔ 8واں سوال ہے شکست زندہ کا خواب بدلی کا چاند کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یہ بھی پابند نظم میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ نظم کس کی ہے؟ یہ نظم جو ہے جوش ملیحہ آبادی کی ہے۔ کس کی؟ جوش ملیحہ آبادی کی یہ نظم ہے۔ شکست زندہ کا خواب بدلی کا چاند جوش ملیحہ آبادی کی نظم ہے۔ 9واں سوال ہے نون میم راشد کا شمار کس حیت کے نظم نگاروں میں ہوتا ہے؟ نون میم راشد کا شمار کس نظم کی 5 حیت، ٹھیک ہے۔ تو نون میم راشد کا شمار کس حیت کے نظم نگاروں میں ہوتا ہے؟ یعنی وہ کس حیت میں نظم لکھا کرتے تھے؟ کوئی ایک حیت ہوگا؟ کسی ایک حیت میں نہیں، یہ طویل نظم، معرہ اور آزاد نظم، یہ تینوں حیت میں ان کی نظمیں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو ہے نون میم راشد جو ہے طویل نظم اور معرہ اور آزاد نظم، یہ تینوں حیت میں لکھا کرتے تھے۔ 10واں سوال ہے قصیدہ مرثیہ اور مثنوی۔ قصیدہ مرثیہ اور مثنوی کس نظم کی ذیل میں آتا ہے؟ قصیدہ مرثیہ اور مثنوی، ٹھیک ہے۔ قصیدہ مرثیہ اور مثنوی کس نظم کے ذیل میں آتا ہے؟ یہ طویل نظم کے ذیل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ابھی اوپر بتائے تھے کہ کچھ لوگوں میں اختلاف ہے کہ نظم کی حیت کے اعتبار سے 4 قسمیں یا 5 قسمیں ہیں۔ NCERT تو 5 مانتا ہے، لیکن SCERT شاید کہ 4 ہی مانتا ہے، اور اس میں جس حیت کو نہیں مانتا ہے وہ ہے طویل نظم۔ وہ طویل نظم کو جو ہے نظم کی حیت میں شمار نہیں کرتے ہیں، جس میں قصیدہ مرثیہ اور مثنوی جو ہے نظم سے باہر ہو جاتا ہے۔ قصیدہ مرثیہ مثنوی نظم کی حیثیت سے باہر ہو جاتا ہے اس اعتبار سے، لیکن آپ NCERT کو مان کے چلیے، ٹھیک ہے۔ نظم کی 5 قسمیں، نظم کی حیت کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ 11واں سوال ہے شکوہ جواب شکوہ، شکوہ جواب شکوہ اور ابلیس کی مجلس شورا۔ شکوہ جواب شکوہ اور ابلیس کی مجلس شورا کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یہ طویل نظم کی حیت میں لکھی گئی نظم ہے۔ یہ علامہ اقبال کی جو ہے نظم ہے، علامہ اقبال کی، ٹھیک ہے۔ 12واں سوال ہے جوش کس طرح کے نظم کے شاعر تھے؟ جوش ملیحہ آبادی جو ہے وہ کس طرح کے نظم کے شاعر تھے؟ جوش ملیحہ آبادی کس طرح کے نظم کے شاعر تھے، یعنی کس حیت میں وہ نظم لکھا کرتے تھے؟ طویل نظموں میں، طویل نظم کی حیت میں وہ نظم لکھا کرتے تھے۔
اگلا سوال ہے معرہ نظم کا دوسرا نام کیا ہے؟ معرہ نظم کا دوسرا نام نظم عاری ہے۔ معرہ نظم کا دوسرا نام نظم عاری ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ بلینک ورس، بلینک ورس، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے زاد سفر، زاد سفر کس حیت میں لکھی گئی نظم ہے؟ زاد سفر کس حیت میں لکھی گئی نظم ہے؟ تو سوال کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے، نظم معرہ میں لکھی گئی۔ اور زاد سفر کن کی نظم ہے؟ زاد سفر کن کی نظم ہے؟ تو یہ نظم جو ہے نا، نون میم راشد کی نظم ہے۔ نون میم راشد، نون میم راشد کی نظم ہے زاد سفر۔ زاد سفر کن کی نظم ہے؟ نون میم راشد کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کے سامنے، انگریزی اصطلاح میں معرہ نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو بہت ہی مشہور ہے، فری ورس۔ یہی سوال بی پی ایس سی ٹی آر ای 3 میں ایک دم سیم سوال آیا تھا، کوئی دقت کی بات نہیں تھی۔ غلطی کیا ہوئی تھی کہ ورس فری تو ٹھیک تھا، فری لکھا ہوا تھا، لیکن ورس لکھنے میں مسئلہ تھا، VARS تھا، اور اسی میں جو ہے لوگوں نے غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ فری ورس، اس کی اسپیلنگ کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ورس کس طرح سے لکھا ہو، بی پی ایس سی والے بہت چالاک ہوتے ہیں، بتائیے کہ اسپیلنگ ایرر میں بھی نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ 16واں سوال ہے چاند تاروں کا بن، چاند تاروں کا بن کس کی عمدہ، کس نظم کی عمدہ مثال ہے؟ چاند تاروں کا بن کس نظم کی عمدہ مثال ہے؟ کس نظم کا مطلب یہ ہے کس حیت کے نظم، کس حیت کی نظم کی عمدہ مثال ہے۔ یہ نظم کس حیت میں لکھا گیا اور یہ کس نظم کی عمدہ مثال ہے، کس طرح کی نظم کی عمدہ مثال ہے؟ چاند تاروں کا بن، یہ جو ہے آزاد نظم کی جو ہے عمدہ مثال ہے، آزاد نظم۔ اچھا، یہ سوال بنتا ہے کہ یہ نظم چاند تاروں کا بن کن کی نظم ہے؟ یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ کن کی؟ مخدوم، مخدوم، ٹھیک ہے، مخدوم محی الدین کی یہ نظم ہے۔ میرے لیے مشکل ہے یہاں پہ لکھنا، اس لیے کہ ٹھیک ہے، تو اب نام آپ کے سامنے زبانی طور پر بتا دے رہے ہیں۔ چاند تاروں کا بن جو نظم ہے یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ 17واں سوال ہے زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، آپ لوگ سپورٹ کریے تاکہ کچھ بڑا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی سے ڈرتے ہو، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو تو دیکھ لیا جاتا ہے مگر نہ تو لائک کیا جاتا ہے اور نہ ہی سبسکرائب کیا جاتا ہے چینل کو، اور نہ ہی دوسرے تک پہنچانا، تو یہ تو بڑی بات، ٹھیک ہے۔ بہت مشکل سے جو ہے محنت کر کے آپ کے سامنے ویڈیو تیار کیا جاتا ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا اگر دھیان دیں تو مزید اچھا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال نظم جو ہے زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو کس نظم کی عمدہ مثال ہے؟ کس نظم کی عمدہ مثال کا مطلب کس طرح کی نظم، کس حیت کی نظم کی عمدہ مثال ہے؟ یہ ہے آزاد نظم، یہ بھی آزاد نظم کی عمدہ مثال ہے۔ اور یہ نظم کس کی ہے؟ زندگی سے ڈرتے ہو، یہ بھی نون میم راشد کی نظم ہے۔ نون میم راشد، نون میم راشد کی یہ نظم ہے، زندگی سے ڈرتے ہو۔ اور چاند تاروں کا بن یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔
چلیے اگلا سوال ہے شہر آشوب. شہر آشوب کے لیے کون سی حیت مخصوص ہے؟ شہر آشوب کے لیے کون سی حیت مخصوص ہے؟ شہر آشوب کے لیے کون سی حیت مخصوص ہے؟ شہر آشوب کیا ہے؟ کون سی نظم ہے یہ؟ شہر، بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فتنے و فساد سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا کے ذکر پر مشتمل نظم کہلاتی ہے شہر آشوب. ایسی نظم جس میں شہر، بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فتنہ و فساد سے پیدا ہونے والی جو فتنہ و فساد ہوتے ہیں اس سے جو مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس موضوع پر لکھی گئی نظم، اس موضوع پر مشتمل نظم شہر آشوب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، شہر آشوب کہلاتا ہے. تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ شہر آشوب کے لیے کون سی حیت مخصوص ہے، یعنی کسی حیت میں وہ لکھا جاتا ہے. ایسا ہے کیا؟ کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟ اس کی کون سی حیت مخصوص ہے آپ کے ذہن میں بتائیے. اس کے اندر جو ہے جواب اس کا ہے غیر معین ہے نا. شہر آشوب کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حیت مخصوص نہیں ہے. اگلا سوال ہے، اچھا ابھی آئے گا. شاکر ناجی نے کس حیت میں شہر آشوب لکھے؟ شاکر ناجی جو ہے انہوں نے کس حیت میں شہر آشوب لکھے؟ انہوں نے مخمس کی حیت میں شہر آشوب لکھے. 20واں سوال ہے شہر آشوب کا پہلا شاعر کون ہے؟ شہر آشوب کا پہلا شاعر کون ہے؟ شاہ حاتم شہر آشوب کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. شہر آشوب کا پہلا شاعر شاہ حاتم کو تسلیم کیا جاتا ہے. اگلا سوال دیکھیے، سودا کا شہر آشوب، سودا کا شہر آشوب کس حیت میں، یعنی سودا نے کس حیت میں شہر آشوب لکھے؟ انہوں نے بھی مخمس کی حیت میں شہر آشوب لکھے تھے. 22واں سوال ہے، اچھا شہر آشوب لکھنے والے کون کون سے شعرا ہیں؟ شاہ حاتم ہے جسے شہر آشوب کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے شاکر ناجی، مرزا محمد رفیع سودا، قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی، برق لکھنوی، راسخ عظیم آبادی، صفی لکھنوی، میر تقی میر، یہ سبھی شہر آشوب لکھنے والے شاعر ہیں. اور ایک بات آپ کو بتانا ہم بھول گئے کہ پابند نظم کے کون کون سے شعرا جو ہے ہیں. تو ذرا سا ٹھہر کے آپ کو ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ پابند نظم کے جو شعرا ہیں، جو مشہور شعرا ہیں، ان میں جو نام ہے، ایک نذیر اکبر آبادی ہیں، حالی الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، اقبال علامہ اقبال، چکبست لکھنوی، جوش ملیح آبادی، یہ پابند نظم کے شعرا ہیں. اب طویل نظم کے شعرا کے بارے میں ذرا سا سن لیجئے. پہلا نام ہے جوش ملیح آبادی، دوسرا نام علامہ اقبال، اسی طرح سے سردار جعفری، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، حرمت الاکرام، نون میم راشد، اختر الایمان، وزیر آغا، جعفر طاہر، رفیق خاور، عبدالعزیز، عمیق حنفی، قاضی سلیم، یہ طویل نظم کے اہم شعرا ہیں. ٹھیک ہے. اب اور تیسری قسم جو نظم کی تھی وہ معرہ نظم. تو معرہ نظم میں جو اہم شعرا ہیں وہ ہیں نون میم راشد، جن کا نام ابھی طویل نظم بھی آیا ہے، فیض احمد فیض، تصدق حسین خالد، میراجی، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندری. ٹھیک ہے. اور چوتھی قسم آزاد نظم. آزاد نظم میں
کے جو اہم شعراء ہیں وہ ہیں نون میم راشد. ابھی بتایا تھے کہ انہوں نے تینوں حیت میں نظم کو لکھا ہے. تو نون میم راشد پہلا نام، فیض احمد فیض. تو فیض احمد فیض نے معرہ نظم بھی جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور آزاد نظم بھی انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، آزاد نظم کی حیت میں انہوں نے نظم لکھا ہے. تصدق حسین خالد جن کا بھی معرہ نظم کی حیت میں نام آیا، معرہ نظم میں ان کا نام آیا. میراجی انہوں نے بھی معرہ نظم کی حیت میں نظم لکھا ہے. مخدوم محی الدین، اسی طرح سے اختر الایمان، سردار جعفری، قاضی سلیم، یہ آزاد نظم کے شاعر ہیں، شعراء ہیں. اب نثری نظم کے بارے میں، نثری نظم کے شعراء کے بارے میں بھی آپ کے سامنے جو ہے بتا دیں. سجاد ظہیر نثری نظم کے شاعر ہیں. افضال احمد سید، خورشید الاسلام، محمد محسن، احمد ہمیش، کشور ناہید، زبیر رضوی، شہریار، کمار پارشی، عتیق اللہ، صادق، ندا فاضلی وغیرہ، یہ سب نثری نظم کے شعراء ہیں. رومانی اور قومی نظم کے شعراء کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے. پہلا نام ہے علامہ اقبال، 20ویں صدی کے جو ہے سب سے بڑے شاعر. اسی طرح سے سیماب اکبر آبادی، حفیظ جالندری، ساغر، جمیل، افسر، جوش ملیح آبادی، احسان دانش، اختر شیرانی، عظمت اللہ خان، یہ رومانی اور قومی شاعر ہیں. یہ بتانا ہم بھول گئے تھے آپ کو، اسی لیے یہاں پہ بتا دیے. اور شہر آشوب میں آپ کے سامنے ابھی ہم نام لیے: شاہ حاتم، ٹھیک ہے، شاکر ناجی، مرزا محمد رفیع سودا، قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی، برق لکھنوی، ٹھیک ہے، راسخ عظیم آبادی، صفی لکھنوی، میر تقی میر، یہ شہر آشوب لکھنے والے بڑے شاعر ہیں. اور اس میں سب سے پہلا نام شاہ حاتم کا ہے. شاہ حاتم شہر آشوب کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. 22واں سوال ہے: واسوخت کس زبان کا لفظ ہے؟ واسوخت کس زبان کا لفظ ہے؟ تو واسوخت جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. واسوخت کا معنی ہے جلی کٹی سنانا. واسوخت کے لیے کون سی حیت مخصوص ہے؟ یہ بھی غیر معین ہے، یعنی کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے. اگلا سوال دیکھیے: مومن خان مومن نے واسوخت کے لیے کون سی حیت کو اپنایا ہے؟ تو مومن خان مومن نے جو حیت اپنایا ہے وہ ہے غزل کی حیت. مومن خان مومن نے واسوخت کے لیے غزل کی حیت کو اپنایا ہے. 26واں سوال ہے: قاضی عبد الودود کے مطابق پہلا واسوخت نگار کون ہے؟ تو ان کے مطابق جو پہلا واسوخت نگار ہے وہ ہے یہ شاہ مبارک آبرو. اور 27واں سوال ہے: محمد حسین آزاد کے مطابق پہلا واسوخت نگار کون ہے؟ تو ان کے حساب سے میر تقی میر واسوخت نگار پہلا واسوخت نگار ہے. اچھا، یہاں پہ نگار لکھا چلا گیا، اس کو لوگ دیکھ لیجئے گا. 28واں سوال ہے: ریختی کس زبان سے مخصوص ہے؟ ریختی کس زبان سے مخصوص ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ریختی کس زبان کے لیے مخصوص ہے. 3-4 زبانوں میں ریختی لکھا گیا، عربی میں لکھا گیا، فارسی میں لکھا گیا، اردو میں، کس میں؟ تو ریختی کس زبان کے لیے مخصوص ہے؟ ریختی جو ہے اردو زبان کے لیے مخصوص ہے. اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں ریختی نہیں لکھا گیا ہے، یہ اردو ہی کے لیے مخصوص ہے. 29واں سوال ہے: ریختی کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے مناسب ماحول کہاں ملا؟ سب سے مناسب ماحول جو ملا ہے اس کو لکھنؤ میں ملا ہے. ٹھیک ہے، کہاں ملا ہے؟ لکھنؤ میں. ریختی عربی اور فارسی میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس میں حیت کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس صنف میں شاعر جو ہے اس صنف کے اندر یعنی ریختی میں عورتوں کے لب و لہجے، زبان اور ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. عورتوں کے لب و لہجے اور زبان میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام ریختی پڑا ہے. ریختی کو پروان چڑھانے کے لیے جو مناسب ماحول ملا ہے وہ ہے لکھنؤ میں. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے: اردو میں سب سے بدنام صنف کسے مانا جاتا ہے؟
وہ ہے ریختی۔ ایک سوال چھوٹ گیا، تیسواں سوال، لکھنؤ میں ریختی کے اعلیٰ نمونے کس کے کلام میں ملتے ہیں؟ وہ ہے سعادت یار خان رنگین کے کلام میں ریختی کے اعلیٰ نمونہ ملتے ہیں شمالی ہند میں۔ شمالی ہند میں، لکھنؤ شمال میں ہی پڑتا ہے، شمالی ہند میں ریختی کے اعلیٰ نمونے سعادت یار خان رنگین کے کلام میں ملتا ہے۔ اردو میں سب سے بدنام صنف ریختی ہے۔ شمالی ہند میں ریختی کی ایجاد کا سہرا کن کے سر جاتا ہے؟ سعادت یار خان رنگین کے سر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 33واں سوال ہے، اردو میں ریختی کا پہلا دیوان، اردو میں ریختی کا پہلا دیوان کس نام سے ہے؟ اردو میں دیکھیے اس صنف میں بھی دیوان تیار ہوا ہے۔ اردو میں ریختی کا پہلا دیوان کس نام سے ہے؟ یہ ہے دیوان انگیختہ کے نام سے جو ہے، اور ان کا شاعر اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کون لکھے ہوں گے، یہ سعادت یار خان رنگین نے ہی اپنا دیوان تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 34واں سوال ہے، شمالی ہند کا پہلا مرثیہ عاشورہ نامہ کا مصنف کون ہے؟ روشن علی ہے۔ پہلا مرثیہ عاشورہ نامہ جو ہے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ عاشورہ نامہ جو ہے نا، پہلا مرثیہ کون سا ہے؟ کس نام سے؟ عاشورہ نامہ کے نام سے، عاشورہ نامہ کے نام سے پہلا مرثیہ ہے۔ ٹھیک ہے، شمالی ہند میں عاشورہ نامہ انہوں نے کس نے لکھا ہے؟ روشن علی نے۔ دکن کے کس شاعر میں ریختی کی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ دکن کے کس شاعر میں ریختی کی خصوصیت ملتی ہے؟ وہ ہے ہاشم بیجاپوری۔ 36واں سوال ہے، سکھ کی تان گیت کا خالق کون ہے؟ سکھ کی تان یہ گیت ہے، اس کا خالق کون ہے؟ تو یہ ہے میرا جی۔ ٹھیک ہے، دوہا 37واں سوال، دوہا کس زبان کا لفظ ہے؟ دوہا جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ دوہا میں مصروں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ دوہا میں مصروں کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ دوہا میں مصروں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہے۔ دوہا جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس میں مصروں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہے، اور یہ دونوں مصرے معنوی اعتبار سے مکمل بھی ہوتے ہیں۔ دوہا میں 2 ہی مصرے ہوتے ہیں، اور یہ معنوی اعتبار سے مکمل بھی ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کہا جاتا ہے کہ دوہا کا موضوع جو ہے پند و نصائح کے ہوتے تھے، پند و نصائح ان کا موضوع ہوتا تھا، اور مذہب و اخلاق سے جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ جدید دور میں دوہے میں وسعت ہوئی، اور اس میں ہر طرح کے موضوعات شامل ہونے لگے۔ دوہا اور غزل کے مطلع میں، دوہا اور 39واں سوال دیکھیے، دوہا اور غزل کے مطلع میں، دوہا کا مقابلہ غزل سے، دیکھیے دوہا اور غزل کے مطلع میں کس چیز کا فرق ہے؟ تو ردیف کا فرق ہے۔ مطلع غزل کے پہلے دو شعر، ٹھیک ہے، پہلے دونوں مصرے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے کہ غزل کے مطلع میں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، تو دوہا اور غزل کے مطلع میں، ٹھیک ہے، دوہا اور غزل کا مطلع سمجھ رہے ہیں؟ دوہا میں 2 ہی مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوہا اور غزل کا مطلع، یہ بات ہے، غزل کے مطلع اور دوہا، ٹھیک ہے۔ کس چیز کا فرق ہے دونوں میں؟ مطلع میں 2 شعر، 2 مصرے، دوہا میں 2 مصرے، غزل کے مطلع میں 2 مصرے اور دوہا کے بھی 2 مصرے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ تو وہ ہے ردیف کا فرق۔ کس چیز کا فرق ہے؟ ردیف کا فرق ہے۔ دوہا میں ردیف نہیں ہوتا، جبکہ غزل کے مطلع میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ دوہا میں بھی ایک تو ردیف نہیں ہوتا، لیکن ہو تو عجب نہیں ہے،
ہو تو عجیب نہیں ہے، بلکہ ایک حسن اضافی بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ دوہا میں اگر نہ ہو دوہا میں اگر جو ہے ردیف نہ ہو تو یہ غزل کے برخلاف ہوگا، اور اگر دوہا میں بھی ردیف اور ہم قافیہ ہو تو یہ غزل کے مطلع کے یہ سمجھ لیجئے کہ برابر ہے۔ ٹھیک ہے، 40واں سوال دیکھیے، دوہا کو کن زبانوں کا مشترکہ ورثہ کہا جاتا ہے؟ دوہا کو کن زبانوں کا مشترکہ ورثہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب دیکھیے یہاں پہ ہندی اور اردو ہے۔ ہندی اور اردو ہے۔ اردو کا پہلا دوہا نگار، 41واں سوال دیکھیے، اردو کا پہلا دوہا نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ وہ ہے میرا جی۔ شمس العشاق کو دوہا کا پہلا دوہا نگار جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا دوہا نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے میرا جی شمس العشاق۔ 42واں سوال ہے، اردو کا سب سے مشہور بارہ ماسا، سب سے مشہور بارہ ماسا کس نام سے ہے؟ وہ ہے بکٹ کہانی کے نام سے، اور ان کے جو خالق ہیں، ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہے افضل جھنجھانوی، افضل نارنولوی۔ جھنجھانوی بہت اختلاف ہے اس کے اندر، پڑھیے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ افضل جھنجھانوی اور نارنولوی یہ ہے کیا؟ افضل جھنجھانوی ہے یا نارنولوی ہے؟ لوگ بہت اس کے اندر جو ہے اختلاف کرتے ہیں، ہم نے دونوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ بکٹ کہانی کس نے ترتیب دیا؟ بکٹ کہانی کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ بکٹ کہانی کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ وہ ہے مسعود حسین خان۔ 44واں سوال ہے، بکٹ کہانی کے تخلیق کار کون ہے؟ وہ ہے افضل جھنجھانوی، نارنولوی۔ کسی نے نارنولوی لکھا ہے، کسی نے جھنجھانوی لکھا ہے، بہت مسئلہ ہے۔ بکٹ کہانی کس طرح کی مثنوی ہے؟ بکٹ کہانی کس طرح کی مثنوی ہے؟ دیکھیے، بکٹ کہانی کس طرح کی مثنوی ہے؟ تو یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ ٹھیک ہے، 46واں سوال دیکھیے، چہار بیت یا چار بیت دونوں بات ایک ہی ہے؟ چہار بیت کہیے یا چار بیت کہیے، بات برابر ہے۔ کس زبان سے یہ ماخوذ ہے؟ یہ فارسی زبان سے ماخوذ ہے۔ اردو میں چہار بیت کی ابتدا کہاں ہوئی؟ اردو میں چہار بیت کی ابتدا کہاں ہوئی؟ یہ رامپور سے ہوئی تھی۔ 48واں سوال ہے، اردو میں چہار بیت کا فروغ کب ہوا؟ اردو میں چہار بیت کا فروغ کب ہوا؟ تو یہ 1974 میں ان کا جو ہے فروغ ہوا تھا۔ چہار بیت کا فروغ جو ہوا تھا وہ 1974 میں۔ چہار بیت کے لغوی معنی ہے چار شعر۔ چار بیت کے لغوی معنی کیا ہے؟ چار شعر۔ اس میں چار مصرے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چار مصرے ہی ہوں۔ مثلث، مسدس، مثنوی اور مستطیل کی حیت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، تو چار بیت کے لغوی معنی ہے چار شعر، لیکن کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چار ہی مصرے ہوں اس کے اندر، بلکہ مثلث، مسدس، مثنوی اور مستطیل کی حیت میں بھی یہ چہار بیت لکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چار بیت کی ایجاد جو ہے یہ افغانستان میں ہوا تھا۔ صوبہ سرحد کے پٹھانوں نے اس کا ایجاد کیا تھا، اور ہندوستان میں چار بیت کی ابتدا رامپور سے ہوئی ہے۔ عبد الکریم خان غزنوی نے کیا تھا ان کا ابتدا، ان کی ابتدا چار بیت کی ابتدا جو ہے عبد الکریم خان غزنوی نے کیا تھا، اور یہ چار بیت جو ہے فارسی زبان سے ماخوذ ہے۔ 49واں سوال دیکھیے، کس صنف میں اکھاڑے اور دنگل کی بات ہوتی ہے؟ وہ ہے چار بیت، جس میں اکھاڑے اور دنگل کی بات ہوتی ہے۔ 50واں سوال ہے، گروپ مقابلے میں گائے جانے والی صنف کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ چار بیت کہلاتی ہے، چار بیت کہلاتی ہے۔ اردو میں چار بیت کا فروغ 1774 میں، ابھی بتایا 1974 میں ہوا تھا، افغانی قبائل کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس سوال میں، اس سیشن میں 50 سوال جو ہے آپ کو کرایا گیا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کو یہ کلاس کیسا لگا یہ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اپنے دوستوں تک جو آپ ہی کی طرح ایگزام کی تیاری میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان تک پہنچائیں ضرور، اور قیمتی جو ہے مشورے سے آپ نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں اسی طرح کے اگلے ویڈیو میں، اور بتائیں کہ یہ انداز آپ کو صحیح لگ رہا ہے یا نہیں۔ ایک سوال اور ایک
جواب مزید زبانی طور پر جو ہے آپ کو جو ہے اس کے اہم نکات آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔